محمد علی مرزا جیلمی پر بہت سارے ہمارے قرض ہیں کہ جو اس نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بگاڑ اس نے یہ بھی پیدا کیا معاذ اللہ کہ اس نے نفل کے بارے میں فالتو کے لفظ بولے کہ یہ فالتو چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفل کو اس نے فالتو کہا، یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے کہ یہ نفل فالتو چیز کو نہیں کہا جاتا، بلکہ نفل کا مطلب تو عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ اور جو اس نے فالتو کا لفظ بولا، فالتو لغت کی معروف کتاب فیروز اللغات کے اندر صفحہ نمبر 923 پر یہ لکھا ہے کہ فالتو کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول، پہاڑی لوگ، کلی وغیرہ۔ لیکن فالتو کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عبث، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے کہ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، آج فہم دین کورس کا یہ 9واں لیکچر ہے اور آج ہمارا بڑا اہم موضوع ہے محمد علی مرزا جیلمی پر بہت سارے ہمارے قرض ہیں کہ جو اس نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بگاڑ اس نے یہ بھی پیدا کیا معاذ اللہ کہ اس نے نفل کے بارے میں فالتو کے لفظ بولے کہ یہ فالتو چیز ہے۔ سنت کو بھی اہمیت نہیں دیتے، نفل کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے فالورز ہیں وہ سنت نہیں پڑھتے، وہ صرف فرض ادا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی۔ سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توہین ہے قرآن و سنت کے پیغامات کی کہ نفل کو اس نے فالتو کہا ہے۔ سامعین محترم، اس پر بہت سارے فتویٰ جات بھی دیے گئے ہیں اور اسے بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفل کو اس نے فالتو کہا، یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے کہ یہ نفل فالتو چیز کو نہیں کہا جاتا، بلکہ نفل کا مطلب تو عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ اور جو اس نے فالتو کا لفظ بولا، فالتو لغت کی معروف کتاب فیروز اللغات کے اندر صفحہ نمبر 923 پر یہ لکھا ہے کہ فالتو کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول، پہاڑی لوگ، کلی وغیرہ۔ لیکن فالتو کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عبث، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، عبث پیدا کیا گیا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے کہ تمہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اب اس نے یہ بہت بڑی توہین کی ہے نوافل کی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے عطیہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو اب یہاں پر عطیہ کے معنی میں یہ ہے۔ اور پھر حضرت محمد حسین بن مسعود بغوی تفسیر بغوی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ معنی النافلہ العطیہ، مجاہد اور عطا نے یہ لفظ بولے کہ معنی نافلہ کا یہاں پہ عطیہ ہے، تو عطیہ اور تحفے کے معنی میں یہ آیا ہوا۔ میرے بھائیو، نفل کی عبادت، ایک تو اس نے یہ فالتو کہہ کر اس بات کو معاذ اللہ بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا، دوسرا نفل نماز کی اس نے اہمیت کو ختم کیا۔ حالانکہ نفل نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ چونکہ یہ اس حدیث کے پہلے حصے کے مطابق بھی یہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اولیاء کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک بندہ فرض پڑھنے کی وجہ سے میرے نزدیک اور قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر ہمیشہ بندہ میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے یتقرب الیہ بالنوافل، یہاں تک کہ وہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب آ جاتا ہے۔ تو اب نفل نماز کی اہمیت کو اس نے کیسے ڈیگریڈ کیا؟ حالانکہ مقام بلند ہوتے ہیں، مرتبے بلند ہوتے ہیں، عظمتیں ملتی ہیں اس نفل پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اسی طرح
یہ حدیث پاک بخاری کے اندر باب التواضع میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات اس نے سنت کے لحاظ سے جو معاذ اللہ توہین کی ہے، تو سن لیں سنت کی، ایک تو نماز نہیں پڑھتے سنت، اور دوسرا یہ ہے ان نمازوں کی اہمیت کو انہوں نے لوگوں کے سامنے کم کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر علی اثنتی عشرۃ رکعۃ من السنتی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ کوئی بندہ بھی اگر ہمیشگی اختیار کر لے اس بات پہ کہ وہ 12 رکعتیں سنتیں پڑھے دن اور رات میں، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ نمازیں جو ہم سنت پڑھتے ہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہے جو حدیث پاک میں، یہ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پھر یہاں پر مختلف احادیث موجود ہے۔ مثلا فجر کی سنتوں کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہیں یہ سفر کے اوپر تم جلدی سے بھی جا رہے ہو تو پھر بھی تمہیں ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکم ارشاد فرمایا کہ سنتیں کبھی نہ چھوڑو، فجر کی 2 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور ظہر کی سنتوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے تو تفتح لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے عصر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اگر کوئی بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھے تو اللہ پر اس پر رحم کرے، سرکار اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر سرکار نے من صلی بعد المغرب 6 رکعات، اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عشاء کی سنتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی محبوب علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لے کے آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے یا 6 رکعتیں پڑھتے، یعنی یہ بھی نوافل سنتیں اس میں موجود ہیں کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سنتیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو 4 پہلے پڑھی جاتی ہیں اور 2 بعد میں پڑھی جاتی ہیں، وہ ان سنتوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام باتیں واضح طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سنتوں کا اور نفلوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، اگر فرضوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ امید ہے ان سنتوں کے ذریعے اور ان نفلوں کے ذریعے خداوند قدوس اس فرض کی کمی کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ رحمت حق بہانہ میں جوید کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر کے بندوں کو بخشے گی، لیکن یہ شخص سنتوں اور نفلوں کا معاذاللہ اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اور یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ جو نفلیں ہیں اور نفل اور یہ سنت ہے، یہ ان کا حسن ہے، پہلے بھی پڑھیں پھر بعد میں پڑھیں، درمیان میں فرض ہیں، فرضوں کا اپنا مقام ہے، سنتوں کا اپنا مرتبہ ہے۔ پھر سنتوں کے لحاظ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سنتیں 2 قسم کی ہیں، ایک سنت موقدہ ہے، ایک سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر سنت موقدہ وہ کہ جس کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی اور پڑھا ان کو، اور غیر موقدہ وہ ہے کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ دیا۔ تو اب یہ تقسیم ہمارے فقہاء نے کی، اور فقہاء نے اس بات پر لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ موقدہ بھی نہ چھوڑیں اور غیر موقدہ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ نفل اور سنتیں بندے کی آخرت کا وہ انعام ہے کہ جب یہ آخرت میں ان کے بدلے میں فرض ملیں گے تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ سے بندے کو بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا کمال ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔